السلام علیکم، میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد رمضان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں دل ہارٹ کو تمام جسم میں خون کو پہنچانے کے لیے جو طاقت خرچ کرنا پڑتی ہے، اس طاقت کے نتیجے میں رگوں پر جو دباؤ پڑتا ہے اس کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ دل جب پھیل کر خون کو اپنے اندر داخل کرتا ہے تو اس کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر یعنی نیچے والا خون کا دباؤ کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے 70 سے 90 درجے تک ہوتا ہے، اور جب ہارٹ خون کو تمام جسم میں گردش کرنے کے لیے اپنے اندر سے خارج کرتا ہے تو اس کو سسٹولک بلڈ پریشر یعنی اوپر والا خون کا دباؤ کہتے ہیں۔ یہ عموماً 110 سے 130 تک ہوتا ہے۔ ایک تندرست نوجوان آدمی کا نارمل بلڈ پریشر 120/80 ہوتا ہے۔ خون کے دباؤ کی زیادتی معلوم کرنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ مریض کی نصف عمر کو 100 میں جوڑ دیا جائے تو یہ نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہے تو ہائی بلڈ پریشر مانا جائے گا۔ مثلاً 40 سال کی عمر کے مریض کی نصف عمر 20 سال میں 100 جمع کیا جائے، اس طرح جوڑ 120 ہوا۔ اگر 120 سے زیادہ ہے تو ہائی بلڈ پریشر مانا جائے گا۔ وقتی طور سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کو مرض میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں بلڈ پریشر کی زیادتی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ عام طور سے 40 سال سے زائد عمر والوں میں ہوتا ہے۔ جذباتی ہیجان، سخت محنت و مشقت پر بھی کچھ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، لیکن عارضی ہوتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر 150/90 سے مسلسل اوپر رہے تو اس کو مرض میں شمار کرنا چاہیے۔ کبھی بھی 1 یا 2 دفعہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا آنے کی وجہ سے علاج شروع نہیں کروانا چاہیے۔ مریض کو کہنا چاہیے کہ دن میں 2-3 دفعہ مختلف حالات میں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور ورزش کے بعد بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے، اور اس کی 4 دن سے 1 ہفتے تک کی ریڈنگ لے کر ڈاکٹر کو دکھانی چاہیے۔ اگر 40 سال سے کم عمر افراد کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا آ رہا ہے تو ان افراد کے بلڈ ٹیسٹ کروا کر بلڈ پریشر بڑھنے کی جانچ کروانی چاہیے کہ خون کا دباؤ کیوں بڑھا ہوا آ رہا ہے۔ بلڈ پریشر کی دوائی شروع کروانے سے پہلے گردوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر بلڈ پریشر کا صحیح علاج نہیں کیا جاتا۔ اکثر مریض خود بھی دوائی کھانے سے کتراتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی دوائی ساری عمر کھانی پڑتی ہے، چاہے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہی کیوں نہ آ جائے۔ دوائی کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر دوائی بند کریں گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، مثلاً ہارٹ اٹیک، فالج، کڈنی فیلیور، دماغ کی شریان کا پھٹ جانا، برین ہیمریج۔ اوپر والا خون کا دباؤ سسٹولک 120 سے 130 اور نیچے والا خون کا دباؤ 80 سے 90 mmHg تک ہو تو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں۔ اوپر والا خون کا دباؤ سسٹولک 131 سے 140 اور نیچے والا خون کا دباؤ 90 تک ہو اور مریض کو اور کوئی بیماری نہ ہو تو ایسے مریضوں کو ورزش کرنی چاہیے اور کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر وزن زیادہ ہو تو وزن کم کریں۔ اوپر والا خون کا دباؤ سسٹولک 140 سے اوپر ہو اور نیچے والا خون کا دباؤ 90 سے اوپر ہو تو ایسے مریضوں کو دوائی کھانی لازمی ہوتی ہے۔ مختلف عمر کے افراد میں خون کے دباؤ کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر 65 سال ہے اور اوپر والا اس کا بلڈ پریشر 150 اور 140 رہتا ہے تو عمر کے حساب سے ٹھیک مانا جائے گا، مگر اس شرط پہ کہ اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہونی چاہیے، مثلاً شوگر، دل کا دورہ، فالج، دل کا کوئی اور آپریشن نہ ہوا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بیماری ہو تو پھر بلڈ پریشر کی دوائی کھانی چاہیے۔ بلڈ پریشر کی بیماری کو بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کا آلہ لے کر اپنے پاس رکھیں اور گھر میں خود چیک کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر ڈاکٹر یا نرس سے چیک کرواتے ہوئے خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اسے وائٹ کوٹ بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ بلڈ پریشر مانیٹر گھر پہ رکھیں اور ریڈنگ لیتے رہیں تو بلڈ پریشر کی بالکل درست صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہمارے یہاں اگر کسی کو سر درد ہوتا ہے تو اس کو بلڈ پریشر بڑھنے سے مشروط کرتے ہیں۔ ہر قسم کا سر درد بلڈ پریشر بڑھنے سے نہیں ہوتا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات میں سگریٹ نوشی، بہت زیادہ موٹاپا، ذیابیطس، جسمانی حرکات و سکنات کی کمی، نمک کا زیادہ استعمال، وٹامن ڈی کی کمی،
شراب نوشی کی کثرت، بہت زیادہ ذہنی دباؤ، گردوں کی بیماریاں اور کچھ ادویات کے بد اثرات، تھائرائیڈ کے مسائل اور موروثی وجوہات شامل ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی علامات کوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی علامات میں غنودگی، سر درد، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ یعنی صاف دکھائی نہ دینا، دل متلانا یا کے آنا اور چھاتی کا درد اس کی علامات میں ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی علامت محسوس کریں تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ آپ کی تھوڑی سی غفلت آپ کے لیے کسی بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔